نصف سوان یعنی شب برات، شب برات کی فضیلت، رات کی عبادت، روزہ۔ سنیے سید امین القادری کی زبان سے، آئیے سنتے ہیں ان کی زبان سے۔ ایسی مبارک رات سے بہرمند ہونا اور اس کی سعادت پانا چاہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس پر خاص کرم فرمائے اسی کو اس رات کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ اسے ہم اور آپ لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، یعنی شب برات کے نام سے اس مبارک رات کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت میں اگر گنجائش رہی تو آج یہ پیغام دینے کی سعادت حاصل کی جائے گی اس جشن شفیق ملت اور سنی اجتماع کے اندر کہ ہم شب برات سے پہلے کیا کریں اور شب برات کے اندر کیا کریں، اس لیے کہ شب برات میں اسی کی مغفرت ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے اعمال کرتا ہے۔ اگر وہ شب برات کے پہلے کے اعمال نہ کرے تو شب برات میں وہ مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے تو یقیناً پاک ہے، اسے کوئی ضرورت کسی کی نہیں، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب کوئی نہ تھا تب وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا، جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا۔ اسے نہ کسی کی ضرورت تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ اسے کائنات کا نظام چلانے کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اسے کسی کو ہدایت دینے کے لیے نہ کسی مصلح کی ضرورت ہے، نہ کسی مقرر کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا سجدے میں گر جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ساری دنیا اللہ نہ کرے شرک اور کفر میں ڈوب جائے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا مومن ہو جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر آن اس کی نئی شان ہے، اس کی مثال نہیں، اس کی مثل نہیں، پھر بھی وہ کریم قرآن مقدس کے اندر کہیں فرماتا ہے توبو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کہیں کہتا ہے ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، کہیں پر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہیں کہتا ہے کہاں جاتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ جب اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے تو کبھی شب معراج دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب برات دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب قدر دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، بلکہ شب معراج، شب برات اور شب قدر کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر لوگ معافی نہیں بھی مانگے تو بھی اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے، دراصل
بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے۔ اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے؟ اس کی تو ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے پیار کرے بلا تشبیہ اور بلا تفصیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ اتنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر 200 سال تک کے روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق با وفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے، روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا، لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن منصور نے کہا اگر یہ اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا۔ غوث الاعظم 36 سال تک کے بغداد کے ویرانوں میں درخت کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ غریب نواز 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی، دن کو بھی عبادت کی، رات کو بھی عبادت کی۔
मखदूम अशरफ ने तख्त तो ताज छोड़ा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से देखें हर वली, हर बुजुर्ग, हर अल्लाह का मकबूल बंदा खुदा की इबादत में मसरूफ है, लेकिन फिर उसे क्या जरूरत है, वो मुझ जैसे पापियों को कहता है फफिर्रू इलल्लाह, मेरी तरफ आ। आप जैसे मुजरिमों को कहता है मेरी तरफ आ, इसलिए कि बताना ये चाहता है कि मैंने माँ के अंदर अपनी मोहब्बत का जर्रा रखा, तो माँ फरमा बरदार और वफादार दोनों को सीने से लगाती है। अगर मैं सिर्फ फरमा बरदारों को अपने करीब बुलाऊंगा तो लोग ताना देंगे माँ की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से आगे निकल गई, तो मैं मुजरिमों को भी बुलाता हूँ। अगर तुम आम दिनों नहीं आते तो शबे बारात में आ जाओ, फिर भी नहीं आते तो बगैर तौबा के मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। तो सत्तार और गफ्फार भी हूं। मैं तुम्हारी तौबा का मोहताज नहीं, तौबा की तौफीक देकर कभी माफ करता हूं, बगैर तौबा के माफ करता हूं। ऐसी रातें ही रखी कि नहीं आने वाला भी मस्जिद में आता है, नहीं नहाने वाला भी नहाता है, नहीं कुरान पढ़ने वाला भी कुरान उठाता है। जरा गौर करें, तौफीक भी वही देता है, बुलाता भी वही है, माफ भी वही करता है। वो तौफीक न दे तो बड़े बड़े पारसा मस्जिद न जा सके, और वो तौफीक दे तो बड़े बड़े पापी तहज्जुद गुजार बन जाए। अगर वो शराबियों को तौफीक दे तो हसन बसरी से पहले मस्जिद पहुंच जाए, और अल्लाह अकबर वो तौफीक छीन ले तो फिर इंसान पारसा से बढ़कर पारसा हो तो उसे मस्जिद में आने की तौफीक ना हो, वो बातें बनाता रहे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने फरमाया बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। ये बनु कलब कौन थे? ये बनु कलब वो लोग थे कि एक एक आदमी के पास इतनी बकरियां थी कि 2 पहाड़ की चोटियों का जो दामन था वो सब एक एक आदमी की रेवड़ से भर जाती थी। और बनु कल्ब जो है एक कबीला था अरब का, यानी बकरियों में वो सबसे ज्यादा मशहूर था बकरियां पालने में। तो आका ने कसरत बताने के लिए कहा कि शबे बरात में अल्लाह अपने बंदों को इतनी तादाद में बख्शता है जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अरे एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते तो एक रेवड़ की बकरियों के बाल कैसे गिन सकते हैं? और जब एक रेवड़ की बकरियों के बाल नहीं गिन सकते तो अल्लाह अकबर वो बनु कल्ब की बकरियां, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ही जाने किसे किसे बख्शता है। बस मैं इस रात के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन आका ने जहां फरमाया कि वो सबको बख्श देता है, कहने का मतलब ये कि वो सबको बख्श देता है। तुमने जो जो पाप किए सबको बख्श देता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रात बख्शे नहीं जाते, और जो वो रात बख्शा नहीं गया फिर वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आका ने उनकी निशानदही कर दी, आका ने उनकी अलामत बता दी कि अगर तुम इस जुर्म में मुब्तला हो तो उससे बाहर निकल आओ ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे। पहले नंबर पर जिसे अल्लाह शबे बारात में नहीं बख्शता जब तक वो उस फेल से तौबा न कर ले और उससे बाहर न निकल आए, उसे कहते हैं जादूगर, यानी दूसरों पे जादू करने वाला या जादू कराने वाला। अब यहाँ पर थोड़ी देर मैं आपकी ज़हन साजी करना चाहता हूँ और अपनी बहनों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। आजकल एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हवाले से बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकतों का शिकार है। किसी की इज्जत देखा हजम नहीं हुई, किसी के पास माल देखा हजम न हुआ, किसी के पास खूबसूरत औरत देखा हजम न हुआ, किसी के पास ज्यादा बेटे देखे हजम न हुआ। तो एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है, हसद करता है, और फिर जब उसका काबू नहीं चलता
تو وہ पंडितों के पास जाता है या वो जादूगरों के पास जाता है। लोग सोचते हैं कि आज दुनिया में जादूगर नहीं, जादूगर का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ ऐसा तावीज या गंडा करना या अमल करना कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, इसी का नाम जादू है, चाहे वो किसी अंदाज से किया जाता हो। हाय वो कौम नबी के नाम पे मरने की बात करते हो। मेरे आका ने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की और तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बद्दुआएं लेते हो, लोगों की को तकलीफ पहुंचाते हो। मिलता क्या है? भला करो बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बारात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अर्ज करो मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए कि वो करीम है, अगर तुमने माफी मांग ली तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूं, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो शबे बारात में बख्शा नहीं जाएगा, जो शराब पीने का आदी हो। शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। आज मेरी कौम के जवान थक गए हैं तो शराब पीते हैं, शादी में नाचना है तो शराब पीते हैं, खुशी का मौका है तो शराब पीते हैं, गम का मौका है तो शराब पीते हैं। शबे बारात में भी उनकी बख्शिश नहीं, उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। शराबी लोग अक्सर कहते हैं, बापू क्या करें, आदत पड़ गई है, छोड़ नहीं सकते। मैं आपसे बस इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, माँ का दूध ज्यादा लजीज है या शराब ज्यादा लजीज है? शराब इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती बनाई गई, फिर भी वो कड़वी होती है। आज तक मीठी शराब न बनी, इसलिए कि शराब बनती कैसे? शराब अलग अलग चीजों से बनती, बहुत महंगी शराब पीवर अल्कोहल से बनती। अगर उसमें अंगूर का जूस न हो, गन्ने का जूस न हो, गेहूं का जूस न हो, तो वो अल्कोहल से बनती है और अल्कोहल कड़वा ही होता है। कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे, कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो। और सुनो, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब है। यानी पेशाब पीना और शराब पीना ये दोनों बराबर है। शराब का जितना कतरा बदन पर लगे तो जैसे पेशाब का हुक्म है वही हुक्म शराब का भी। तो जब शराब के कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो तो सब्र का मीठा घूंट पी लो। और सुनो, अल्लाह ने गिज़ा में माँ के दूध से ज्यादा लजीज किसी चीज को नहीं बनाया। एक माँ का दूध है जिसके अंदर अल्लाह प्यास भी मिटाता है और भूख भी मिटाता है। उसके अंदर हर गिज़ायत अल्लाह ने रखी है। अब बताओ, 2 साल की उम्र तक हम माँ का दूध पीने के आदी होते हैं, लेकिन जब माँ दूध छुड़ाना चाहे तो हमने दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब माँ का इतना लजीज दूध हम छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो क्या शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। दिल पे ले लो, अल्लाह मदद करेगा। अहद कर लो, अल्लाह मदद करेगा। और शराब के नुकसानात पर मैं कई बयानात कर चुका हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें, शराब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शराबी जब मरता है तो उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ यानी काबे की तरफ नहीं रहता और उसका मुंह सूअर की तरह हो जाता है या तो बंदर की तरह हो जाता है। लोगों, अपने हाल पे रहम करो, एक दिन मरना है, कब
تک جہالت کی زندگی گزارو گے؟ کب تک جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے؟ کب تک اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے؟ نکل آؤ جہالت کی وادیوں سے، نکل آؤ اللہ اکبر اپنی طبیعت کی گندگیوں سے پاکیزگی کی طرف آؤ۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ تھکن ہو جائے گی تو بغیر شراب کے نیند نہیں آئے گی؟ یہ تمہارے نفس کا چکر ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آؤ پرسکون نیند چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر پرسکون نیند چاہیے، نیند نہ آتی ہو، وضو کرو اور میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ وہ سکون کی نیند عطا کرے گا۔ ارے پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آقا پہ درود پڑھتے ہوئے سوتے ہیں ان کو کیسے سکون کی نیند آتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ تمنا کرتے ہیں میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس لیے درود کی کثرت کرو، درود میں اللہ نے وہ پاکیزگی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، تھکن کا علاج بھی درود میں ہے۔ ہم ٹینشن میں ہیں اس لیے شراب پیتے ہیں، ٹینشن کا علاج بھی درود میں ہے۔ ارے نادان، جب درود پڑھ کے خدا مل جاتا ہے تو درود پڑھ کے کیا نہیں ملتا؟ آپ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب رہے گا۔ ہر آدمی قریب رہنا چاہتا ہے آقا سے؟ نہیں چاہتا۔ ارے پیر صاحب آ جائیں تو آدمی سوچتا ہے کہ قریب میں رہوں، قریب میں رہوں، اسی لیے لوگ کڑا بنا لیتے ہیں کہ اسی بہانے میں قریب رہوں گا دوسروں کو نہ جانے دوں۔ لیکن یہ فکر بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نہ جانے دوں، کیونکہ پیر سب کے لیے، ولی سب کے لیے، نبی سب کے لیے ہے۔ اس لیے جب کوئی آئے بزرگ سب کو موقع دیا کرو، ایک دوسرے پہ سبقت آپ کی عقیدت ہے لیکن سب کو موقع دو، اس لیے کہ دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ جیسے دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے پیر کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، ویسے اولیاء اللہ کے مزارات کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، ویسے نبی پاک کی ذات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کی جاگیر ہے، وہ ہماری کیا جاگیر ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں، اس لیے ہم ان کی جاگیر ہے، ہم پر ان کا اختیار ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو جاگیر بنانے والے؟ اس لیے لوگوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگوں سے قریب رہوں۔ آقا نے نسخہ بتا دیا، کل میدان محشر کروڑوں کی بھیڑ ہوگی، اربوں خربوں کی بھیڑ ہوگی، اور اس بھیڑ میں پتہ ہے کون کون ہوگا؟ بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، اویس قرنی جیسے، غوث الاعظم جیسے، غریب نواز جیسے، مخدوم سمنا جیسے، شاہ برکت اللہ جیسے، شاہ وجی الدین گجراتی جیسے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسے، حضور مفتی اعظم جیسے، اتنے بڑے بڑے شاہ رشک اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے بزرگ سب ہوں گے۔ اب بتاؤ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ جب حضور کی سواری آ رہی ہوگی تو ہر آدمی سوچے گا کاش کہ میں قریب ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرے امتی پریشان نہ ہو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، کرتے رہنا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ قریب بلا لوں گا۔ آقا فرماتے جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت میں اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ قریب رہنے کا کتنا بڑا نسخہ حضور نے بتا دیا۔ ارے یہاں کوئی قریب رکھے نہ رکھے، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے نہیں ہیں، ہمارے سنی بزرگ ایسے نہیں ہیں، لیکن آج کل کیا ہو گیا؟ قریب رکھ کر ہونے کے لیے مال چاہیے۔ آج کل غریبوں کو کون قریب کرتا ہے؟ کیوں کون قریب؟ غریبوں کو قریب، غریبوں کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے لوگوں کو، اور مالدار کا پسینہ کتنا بھی کڑوا رہے گا تو اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ نوٹ چاہیے تو قربت ملے گی، سب جگہ ایسے ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو گیا، مذہب میں بھی یہی ہو گیا۔ آپ مالدار ہیں تو آپ اچھے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں تو اچھے ہیں۔ اکثر اب دلوں پر نظر نہ رہتی، اب جیبوں پر نظر رہتی ہے۔ اب بلکہ مالدار کو پہچاننے کے لیے چیک کیا جاتا ہے، اس کے پاس گاڑی اگر پلسر ہوگی تو کتنا مالدار ہوگا، موبائل میں سیمسنگ کا ہوگا، ایپل ہوگا یا کون سا ہوگا تو ہاتھ دیکھ کر پتا چلے گا کہ کتنا مالدار ہے، اور اس کے مطابق پھر برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں قربان میرے آقا پر، میرے رسول نے امیر و غریب کا فرق مٹایا، امیر و غریب کا فرق مٹایا، بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ
مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں رکھ، اور مجھے وصال دے تو غریبوں میں دے، اور قیامت میں اٹھا تو غریبوں میں اٹھا۔ غریبوں سے اتنا پیار کیا، ہائے ہائے، اپنے حصے کا لقمہ غریبوں کو کھلایا، اپنی بکریوں کا دودھ دو